آج آپ کی مسجد کے امام صاحب سے ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کر کے عرض کر کے جاؤں گا، اور تمہارے آگے بھی ہاتھ جوڑ کے یہ بڈھا بابا ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہے، خدا کے واسطے آج شام سے ہی اپنی مسجد کے اندر ایک مدرسہ لگا لو جس کے اندر چھوٹے بچے نہیں پڑھیں گے، 20 سال کا پڑھے گا، 30 سال کا، 80 سال کا پڑھے گا، اور میاں پڑھنے کی عمر کوئی نہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، بوڑا ہے، کانوں سے سنا نہیں جاتا، پیروں سے چلا نہیں جاتا، ہاتھوں میں راشا آ گیا، قرآن پاک سپارہ پکڑا نہیں جاتا، پھر بھی میرے عزیزو ریل کے اوپر دھر لے، تختی کے اوپر دھر لے، اور امزہ زبر با زبر با آبا ڈال دو، زبردن آبادن پڑھ لے۔ اگر اسی دوران تیری موت آ گئی، رب اکبر کی قسم ایک مدرسہ اس مسجد میں قائم ہے، ایک مدرسہ 7ویں آسمان کے اوپر قائم ہوا ہے، اس مدرسے کو قاری سیف اللہ چلا رہا، مولوی صاحب چلا رہا، تمہاری مسجد کا امام چلا رہا ہے، اور ایک اوپر جو 7ویں آسمان پر بیت معمور ہے، نیچے بیت اللہ، اسی کی سیدھ میں 7ویں آسمان کے اوپر بیت معمور ہے، یہاں لوگ طواف کرتے ہیں، وہاں آسمان کے فرشتے طواف کرتے ہیں، ایک مدرسہ تمہارے رحم میں شام میں قائم ہے، ایک مدرسہ بیت معمور میں قائم ہے، یہاں عبد الحنان پڑھاوے گا، قاری عتیق پڑھاوے گا، سیف اللہ مسجد کا امام پڑھاوے گا، اس مدرسے کے اندر بیٹھا 4000 نبیوں کا باپ ابراہیم علیہ السلام پڑھا رہا ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک کلاس لگی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کرنے لگے آپ نہیں جانتے، چٹی داڑھی والا بابا تیرا باپ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ اس کے اولاد ہے، اس کی اولاد کے بچے ہیں، دادے پوتے ہیں، پوتے پوتے نواسے ہیں، کہ نہیں پاک پیغمبر آپ کی امت کے وہ بچے، وہ جوان ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے، کسی کے 10 پارے رہ گئے، کسی کے 15 رہ گئے، قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے آ گئے، ابراہیم علیہ السلام انہیں بیٹھا قرآن کا مکمل حافظ بنا رہا، اتنی بڑی تعلیم، اللہ ہو۔ چلو آج سے ابتدا کر لیں، پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ پڑھ لو سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ کیوں پڑھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے علی قرآن پڑھے کر، قرآن پڑھائے کر، کیا کہا تھا؟ قرآن پڑھے کر، قرآن پڑھے کر، قرآن پڑھائے کر، اے علی اس حالت میں تیری موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن تجھے شہیدوں میں کھڑا کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اے علی قرآن پڑھے کر، قرآن پڑھایا کر، اگر اسی حالت میں موت آ گئی فرشتے تیری قبر کی زیارت کو ایسے آئیں گے جیسے فرشتے بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، عام بات ہے کوئی؟ بزرگوں پڑھنا نہیں آتا، قرآن پاک لے کے بیٹھ جاؤ، چومنا چاٹنا شروع کر دو، سینے سے لگاؤ کہ اللہ اس قابل تو نہیں، اللہ نصیب میرے پھوٹ کے پڑھنا تو نہیں آتا لیکن دیکھنا تو آتا ہے، اللہ تیری کتاب حق ہے، تو بھی حق ہے، الہ العالمین آج ہاتھوں میں دینے کی توفیق عطا فرمائی، مالک میں تجھے رو کے دکھاؤں، کرم تو فرما، اللہ میرے سینے کو قرآن کا صندوق بنا، رب کعبہ کی قسم ہے پلٹا کھاتے دیر نہیں لگتی، انسان کو ہدایت کی سڑکوں پہ ڈالنے کی دیر نہیں لگتی، وہاں مال نہیں چلے کرتا، وہاں اولاد نہیں چلے کرتی، وہاں رقبہ مربع نہیں چلے کرتا، وہاں ایک آنسو کا کمال ہے، رب اکبر کی قسم ہے میرے رونے کی باپ کو قدر نہیں، ماں کو قدر نہیں، میرے رونے کی بہن بھائیوں کو، میری بیوی کو قدر نہیں، 10 بچوں کی ماں کو قدر نہیں، اللہ ان آنسوؤں کا بڑا قدردان ہے، فرمایا میرا حبیبہ اعلان کر دے میرا بندہ حاجت لے کے آ اور میرے سامنے مجھے رو کے دکھا دے، اب مجھے کبریائی کی قسم جب تو روتا ہے ماں کا کلیجہ اچھلنے لگ جاتا ہے، اے میرا بندہ جب تو روتا ہے میری رحمت کا دریا بھی اچھلنے لگ جاتا ہے۔ اور رونا کس وقت یہ بھی بتلا دیا، فجر کی اذان زمین پر، ظہر کی اذان زمین پر، مسجدوں میں ہوتی نا، عصر مغرب عشاء زمین پر، اللہ اکبر ایک نماز تہجد کی نماز ہے، ہر اذان کا بلاوا زمین پر آتا ہے، تہجد کا بلاوا عرش بری سے آتا ہے، یہ اذان وہ ہوتی ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔
چار چفیرے پھیل جاؤ، حل من مستغفر حل من مسترزق، ہے کوئی مغفرت لینے والا آ جا، اللہ نے اپنی رحمت والا دروازہ کھول رکھا، آ جا کوئی بیماریوں سے شفا پانے والا، آ جا مصلی کے اوپر بیٹھ جا۔ یا اللہ کتنا رہوں، ایک بالٹا بھر جائے، ایک ٹپ بھر جائے، یا اللہ زمین کے اندر کسیاں مار کے گڑا کر لوں، اتنا رو۔ فرمایا نا نا میرا بندہ، اتنا رونے کی ضرورت نہیں، اتنا آنسو آنکھ سے نکال تیری پلکوں کا ایک بال ہی گیلا ہو جائے۔ اے میرے بندہ اتنا رونا تیرا کام ہے، تیری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ اتنا مہربان اللہ، پھر اس سے بگاڑ کے بیٹھے ہوئے۔ عورتوں کی اب عقل ماری گئی، پہلے عورتیں بڑی سیاਣੀ ہو کر رہتی بھائی، ہاں ادھا کری انہوں نے برباد کرا اور باقی کسر تم نے کوئی نہیں چھوڑی۔ موبائلوں نے خراب کر دیا، موبائلوں نے خراب کر دیا۔ دادا گھر میں، چار بھائی گھر کے اندر، باپ گھر کے اندر، تائے چاچے گھر کے اندر، اس کی جرت ہے کہ 10 سال کا بچہ خراب ہو جائے؟ خرابی میری زندگی کے اندر پیدا ہوئی، میری زندگی کی خرابی کا اثر میرے بچے پہ پڑا۔ تمہارے یہاں ایک اتنا بڑا پوسٹر لگا ہوا، اتنا بڑا کھمبا لگا ہوا ہے، کون سا ہے؟ جیز کا ہے، ٹیلی نور کا ہے، زونگ کا ہے، الماریوں کے اندر موبائل رکھے ہوئے، چوتھے کمرے کے اندر بیٹھے ہو، اس کے سگنل وہاں سے یہاں سگنل کو پکڑ رہا ہے۔ اور میرا چاند، اگر کھمبا تمہارے موبائلوں کے سگنل پکڑ سکتا ہے تو باپ کے ساتھ جو اولاد سو رہی ہے، باپ کے گناہوں کا اثر اولاد کے اوپر نہیں پڑ رہا؟ ماں کے ننگے سر ہونے کا۔ اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ایک بات بلے باندھ لو، اگر اولاد نافرمان ہے تو خدا کے واسطے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں کو چھوٹے کرو، اور جب بھی باورچی خانے میں بڑھو تو اپنے سر کو ڈھانک کے پڑھو۔ یقین جانو 2-4 دن دوپٹہ لے کے روٹی پکا، تیرے گھر کے اندر ارشد نظر نہیں آئے گا، تجھے روٹی کھاتا بایزید بستامی نظر آئے گا، تیرے گھر کے اندر رقیہ نظر نہیں آئے گی، تیرے گھر کے اندر فاطمہ نظر آئے گی، رقیہ ام کلثوم نظر آئے گی۔ لیکن بد نصیبی پھوٹ گئے۔ اب ہماری اولاد کو سنبھالنے والی، ہماری نسل کو عقل دینے والی، انہیں شیشے کے آگے کھڑے ہونے سے فرصت ملے تو دوسرا کام کرے۔ بوڑھے ماں باپ کو دیکھ کر، بوڑھے ساس سسر کو دیکھ کر بہو کہہ رہی ہے میرے سے اتنا کام ہوندا، جا نوکرانی رکھ دے۔ یوں تھوڑی آئی تھی تیرے گھر کے اندر نوکرانی بن کے رہوں، تو نے تو گھر کے اندر نوکرانی بنا دیا۔ لگتا ہے تو نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو پڑھا کوئی نہیں، لگتا ہے تو نے سیدہ خدیجہ کی سیرت پڑھی کوئی نہیں۔ 65 سال کی ہونے والی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے آنگن کے اندر تشریف لائے، دروازے سے داخل ہوئے، آپ نے دیکھا سیدہ خدیجہ نے اللہ اکبر ایک عورت کا ہاتھ پکڑ کر، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، زمین پہ ٹیک ٹیک کے آ رہی ہے، بڈھی مائی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے بیڑے میں لے آئے، اپنے آنگن میں لے آئے۔ کیا کرا؟ اللہ کے نبی نے کھٹڑا نہیں منگوایا، چرپائی نہیں منگوائی، بلکہ کندھے سے اپنی نبوت والی کملی مبارک اتار کے زمین پر بچھا دی، وہ بڈھی مائی کو اس کے اوپر بٹھا دیا۔ اماں خدیجہ کہنے لگی میرے سے تعارف ہی کوئی نہیں کرایا، وہ مجھے دیکھیں میں انہیں دیکھوں، وہ مجھے دیکھ کے بات کریں، حضور اس کو دیکھ کے بات کریں، کبھی وہ بات کرتے رونے لگ جائے، کبھی حضور بات کرتے رونے لگ جائے۔ میری ہمت نہ پڑی میں آ کے یہ پوچھ لوں گھر کے اندر لا کے کس کو بٹھا دیا؟ آج تو مرد گھر کے اندر عورت کے بغیر کھانس نہیں سکتا۔ فیصلہ غلط ہوا، فیصلہ غلط ہوا۔ چھوکرے کا رشتہ دیکھنے واسطے گئے، تم نے نسل نہ دیکھی، عقل نہ دیکھی، مکان دیکھا، رقبہ دیکھا، کتنے بھائی باہر گئے ہیں، کتنے اندر ہیں، کیا کماتے ہیں، کیا کھاتے ہیں۔ تم نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے اصل کو دیکھا، تم نے اندر جھانک کے نہ دیکھا، کردار کی اچھی ہے، کردار کی کالی ہے، میری نسل کا بیڑا غرق کرے گی، میری نسل بڑھائے گی۔ تم نے دیکھا کوئی نہیں۔ جب پہلی ملاقات ہوئی، رشتہ دیکھنے بیٹے کا گئے، بہو سامنے آئی، تم نے دیکھا کوئی نہیں کہ ساس سسر کو یوں دیکھ رہی ہے کہ جب تک بیٹھی ہوں نظریں جھکا کے بیٹھی ہوئی ہے، گلا ڈھانپ رکھا ہے، سینہ ڈھانپ رکھا ہے، اور اپنے بالوں کو ماتھا بھی ڈھانک رکھا ہے۔ ایسی چھوکری لانے میں دیر نہ کر، جلدی کر، اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھ کے ابتدا کر دے، رشتہ مانگ لے۔ امید ہے جو آج گھر میں حیا دکھا رہی ہے وہ سسرال کے اندر آ کے حیا دکھائے گی۔ جو یوں کر کے ادھی بازو پہن کے، گلے میں دوپٹہ ڈال کے، سینہ چاک کر کے، اللہ اکبر چہرہ دکھا کے سامنے آ کے بیٹھی ہے اور یار یار کر رہی ہے، یس نو کر رہی ہے، اور سسرال والوں کے سامنے بیٹھ کے موبائل
موبائل چلا رہی ہے، بابو چائے پیے بغیر اس گھر سے دوڑ جا، اس کے اثرات بتا رہے ہیں، تیرے گھر کے اندر آ کر تیری عزت کا جنازہ نکالنے میں دیر نہیں کرے گی۔ تمہاری بھی تو شادی ہوئی، ہماری بھی ہوئی، لیکن تمہاری ہماری میں بڑا فرق ہے۔ ہم نے خاندان دیکھے، سب سب دیکھے۔ جب تمہاری ماں تمہارا رشتہ لینے کے لیے گئی تھی، یوں پوچھا تھا ببو قرآن پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں پڑھی ہوئی، آٹا گوندھ لیتی ہے کہ نہیں گوندھ لیتی، روٹی پکا لیتی ہے، کہاں چلی گئی ہماری مائیں؟ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو ساری زندگی لکڑیوں کے چولہے جلاتی نہیں، جو ساری زندگی بورے والی انگیٹھیاں بھرتی نہیں، دانت کے نان کے کڑبا کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ایک عورت دابڑے میں او لوگوں چربی گرم کر کے صابن بنا کے کپڑے دھویا کرتی تھی، کہاں چلی گئی؟ جو نل کا گیڑ گیڑ کے ہمارے گند کو دھویا کرتی تھی۔ کہاں چلی گئی وہ عورت؟ خالی گھر پڑے، کچھ نظر نہیں آتا، ڈھکوسلے گھر کے اندر بیٹھے، میں فلانی، میں چدرانی، میں نمبردار نہیں، کوئی نمبردار نہیں۔ اگر تیرا کردار اچھا نہیں، دنیا تو تجھے نمبردار نہیں مانتی، آسمان والا تجھے نمبردار نہیں تو کہ انسان ہی کوئی نہیں مانتا ہے۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مجھے تو اللہ سے جھولی پھیلا پھیلا کے پوت مانگے تھے، مجھے کیا پتا تھا کہ جن بچوں سے میں روشنی کی امید رکھ رہا ہوں میری زندگی کے اندر اندھیرا ہی کر کے رکھ دیں گے۔ 5 پتر ہیں میرے، ایک لاہور میں، ایک پنڈی میں، ایک فلانی۔ بابا تیرے ساتھ بھی کوئی ہے؟ نہیں میرے ساتھ کوئی نہیں، ملازم میرے ساتھ ہیں۔ تو اللہ سے ملازم مانگتا تو نے اللہ سے اولاد کیوں مانگی ہے؟ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا مکھڑا دیکھ رہی ہیں اور اشارے سے پوچھ رہی ہیں ہے کون؟ فرمایا خدیجہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے روٹی لے آ، پہلے سالن گرم کر کے لے آ، اگر دودھ ہے لے آ، کپڑے بھی لے آ۔ خدیجہ آج جو کچھ ہے لا کے اس کے قدموں میں دھر دے۔ ماں خدیجہ کہتی میں بوڑھی عورت کی دوڑیں لگ گئی۔ جب تھوڑی دیر گزری اماں نے کھا پی لیا، رج لی۔ میں نے کہا کملی والے بتا داد کے ہیں، نان کے ہیں، یا مکے کی پرانی رشتہ داروں کی خالہ ماسی ہے؟ فرمایا خدیجہ تو نہیں جانتی، تجھے پتہ ہے کون ہے؟ جب ساری دائیاں مجھے لاواری سمجھ کے چھوڑ گئی تھی، یہ ماں حلیمہ مجھے گودی میں اٹھا کے لے آئی تھی۔ آج وہی ماں حلیمہ ہے جس کا دودھ پی کے محمد بڑا ہوا، اللہ نے اس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ اماں کہتی میرا جسم ڈھیلا پڑ گیا، میری روڑی نکل گئی۔ میں نے کہا کملی والے پہلے بتاتے، یہ تو خدمت کم ہے۔ خدیجہ دروازے پہ کھڑی کر کے اس کے پیروں میں اپنی آنکھوں کی پلک بچھا دیتی۔ ساس بھی دیکھو، ساس بہو کا رشتہ۔ آج بہو امیر گھر کی آ جائے، خدا کی قسم ساس کو کمرے میں بڑھنے نہیں دیتی۔ سارے مکے کے سرداروں کے پاس جتنا مال تھا اکیلا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تھا۔ مکے کی سردار تن تھی، لیکن اپنی ساس کے آگے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی ہے۔ شام کا وقت ہوا، سیدہ حلیمہ جب رخصت ہونے لگی تو اماں دروازے کے آگے آ گئی اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی امی مجھے پتہ نہیں تھا، اگر تیری کوئی بے کرامی ہو گئی، تیری قدردانی میں کمی آ گئی تو معاف کر دے۔ خدا کے دربار کی پکڑ سے اللہ محفوظ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہنے لگی تیری امی نہیں میری امی ہے، اگر اجازت ہو تو مجھے بھی کچھ دینے کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ دے دے۔ اپنے غلام سے فرمایا جا ذرا بکریوں کے باڑے میں جا، 40 بکریاں لے کے آ، ایک اونٹ لے کے آ۔ دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ بھائی حلیمہ کہنے لگی خدیجہ کس کے لیے؟ بہو کس کے لیے؟ کہے میری ساس ہے، میری ماں، ماں سے زیادہ پیاری ماں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آپ کے لیے۔ کہنے لگی بی بی میرے سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا، یہ بکریاں کون سنبھالے گا؟ کہ اماں تو اچانک آئی بدلا کر آتی، خدیجہ اپنے جسم کے ٹکڑے کر کے تیرے قدموں کے اندر رکھ دیتی۔ اے میری ماں تیرا کتنا بڑا احسان ہے جس کو دنیا نے لاوارث کر دیا، اس یتیم کو تو نے گود میں لے کے جھولا جلایا، آج وہ یتیم تیری پرورش کے بعد خاتم النبی بن کر دولہا میرے گھر کے اندر بن کے آ گیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو ساس کے ساتھ تعلق،
ماں کے ساتھ پیار کیسا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگو، معراج کی سیر کرنے والا یوں کر کے ہاتھ کھول دے تو خدا جنت رکھ دے، یوں آنکھیں گور کے دکھائے خدا جنت کے دروازے کھول دے۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی آسمان نیچے، زمین نیچے، درخت نیچے، پہاڑ نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، عرش نیچے، تمام ملائکہ نیچے، محمد اونچا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو ہمارا پیارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ نبی کے بلال کے کیا کہنے، فتح مکہ کے موقع پر جوتیاں پہن کے بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، فرمایا بلال تجھے جوتے اتروانے اور پہنانے کا مطلب نہیں، بلکہ تیرے پھٹے ہوئے جوتے پہنا کر تجھے بیت اللہ کی چھت کے اوپر اس لیے کھڑا کر دیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے میری نسبت عام نسبت نہیں۔ اے بلال، دنیا والوں کو پتہ لگ جائے جس نبی کا تم نے کلایا ہوا کلمہ پڑھا، اس نبی کی برکت سے اللہ نے تمہیں مقام دے دیا۔ جس کے سینے میں میری محبت آ جاتی ہے اس کا جیتا بھی بیت اللہ سے اونچا ہو جاتا۔ اب اس کا جوتا بھی آسمانوں سے اوپر۔ اللہ، 63 سال ہے میرے نبی کی عمر، 63 سال ہے رحمت عالم کی عمر۔ فتح مکہ ہو گیا، بدر کا مارکا، احد کا مارکا ہو گیا، طائف کی گلیوں کی مصیبتیں برداشت کر لی، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بھوکا رہنا ہو گیا، سارے کام ہو گئے، دھیاں رخصت ہو گئی، نواسوں والے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب فتح مکہ ہوا، جب میرے عزیزو پھر آپ حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لائے، پھر آپ نے جب حج فرمایا، 70,000 نبی کے خادم نبی کے ساتھ ہیں۔ جب میرا نبی مدینے جانے لگا تو راستے میں ابوا کی وادی آ گئی۔ رحمت والے نبی نے یوں ابوا کے پہاڑوں کی طرف دیکھا، اکھیاں آنسوں سے بھر آئی، فرمایا صحابہ سواریاں ادھر نہیں، رخ ادھر پھیر لو، کملی والے کہاں چلے؟ فرمایا آ جاؤ، آج ہم اپنی اماں سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے دور سواری روکی، ایک مٹی کی ڈھیری، آپ سواری سے اترے، پیدل روتے روتے اس مٹی کی ڈھیری کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کہتے میری آنکھ نے دیکھا حضور نے یوں کر کے باہیں کھولی اور قبر کو یوں کر کے اپنے سینے سے لگایا، ایسے روئے کہ آپ کا رونا صدیق اکبر کے کانوں میں پہنچ گیا۔ کہ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا تو نہیں جانتا، یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے۔ آج 63 سال کے بعد مجھے میری امی یاد آ گئی۔ پھر صحابہ اکرام سے فرمایا تمہیں کھلی اجازت ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، میں اسے روکوں گا نہیں۔ آج رات محمد اپنی ماں کے پاس گزارے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اے سمجھ کے چھوڑ گئی تھی، تیرے واسو میں محمد کو نہیں بھولتے۔ جب تو میرا ہاتھ چھوڑ رہی تھی میں تیرا ہاتھ پکڑ رہا تھا، تو نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تھا اللہ اس کا ابا بھی کوئی نہیں، اس کے بہن بھائی کوئی نہیں، اے اللہ میں یتیم کو تیرے سپرد کر کے جا رہی ہوں۔ اما لگتا ہے اس وقت رب نے تیرے سے وعدہ کیا تھا اے آمنہ پریشان نہ ہو، تو یتیم سمجھ کے میری جھولی میں ڈال دے، میں خاتم النبیین بنا کر آمنہ تیری جھولی میں واپس لٹا دوں گا۔ اے اما دیکھ تو صحیح، جس کو کوئی ڈائری لے کے جایا کرتی تھی، آج اس محبت کو دیکھ اللہ نے کتنے شان عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائیو صاحب اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہر ارمان اللہ پورے کرتا ہے۔ ایک ارمان دل کے اندر ہے، ایسا گھاؤ ہے چیر کے رکھ دیتا ہے، عبد الحلال کو بستر پہ ڈال دیتا ہے۔ خدا کی قسم اولاد، بچے، بچی، بیوی، سب کی نعمت اللہ نے دی ہے، لیکن ایک نعمت سے محروم کر رکھا ہے۔ کاش اگر ماں باپ زندہ ہوتے، اس مقام پر دیکھتے تو کیسے جھولی اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے۔ سبحان اللہ۔
میرے ویرو جب گھر کے اندر درخت یوں کر کے کھڑا ہو جائے، جب پھل دے دے کے تھک جائے تو درخت میرے عزیزوں ٹہنیوں کے ساتھ مڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر گھر والے سیانے لوگ رسی باندھ کر اسے سہارا دے کر ساتھ دیوار کے ساتھ کھنٹا لگا کے پھر سیدھا کرتے ہیں، پھر ٹیڑھا ہونے لگتا ہے، چاروں طرف سے رسیاں باندھتے ہیں۔ ماں باپ اگر مایوس ہو کے بوڑھے ہونے لگ جائیں تو یہ بچوں تم اپنے باپ کی رسیاں ہو، چار طرف سے رسی باندھ کر پیار کی باہوں میں لے کے اپنے باپ کو سیدھا کر دینا۔ کوئی ایسی بات نہ کرنا، رب اکبر کی قسم جو اس کے دل پہ باہر نہ کر جائے، یہ تمہاری ایک آنکھ کی گھوری برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ زندگی کی جوانی کے اندر اس نے اتنا آپ تمہارے پر قربان کر دیا، ریڑھی لگائی کبھی نہ سوچا، تجھے ٹھنڈے پانی کے لیے فریج لا کے دیا، خود مسجد کے نلکوں سے پانی پیتا رہا۔ تیرا باپ ساری رات بغیر پنکھے کے سوئے تھا، ایک پڈسٹل فین گھر میں ہوتا، نہ تیری ماں کو گرمی لگتی تھی نہ تیرے باپ کو، وہ پنکھے کا رخ تیری طرف کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر، بجلی چلی جایا کرتی تھی، یقین جان ساری رات تیرا باپ اپنے رومال کا، تیری ماں اپنے دوپٹے کا پنکھا بنا کے تجھے جھلتی رہتی تھی۔ اب ان کے اندر کچھ نہیں رہا، انہوں نے جب تو گود کے اندر آیا تیرا ماتھا چوم کے اس وقت سے لے کر اپنے لیے نہیں سوچا، سارا کچھ تیرے لیے سوچا، انہوں نے سب کچھ تیرے نام کر دیا، چٹے کاغذ پر انگوٹھے بھی لگا کے گھر بھی تجھے دے دیا، مرنے کا انتظار نہیں کیا۔ خبردار خبردار، اب بیوی کے کہنے پر، اب بچوں کے کہنے پر، اب یاروں کے کہنے پہ ماں باپ کو نہ گھور کے دیکھنا۔ رب کعبہ کی قسم، تیری گھوری سے انہیں ایسا اٹیک ہوگا، قبر میں گر جائیں گے، سارا رب اشاروں کے دکھائے گا، یہ اٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیسے پتہ لگے اللہ ہمارے سے راضی ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں ماں باپ ہے، کہا جی، اگر وہ تیرے سے راضی تو خدا تیرے سے راضی، اگر تیرے ماں باپ تجھے دیکھ کے رونے لگ جائے تو سمجھ اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا۔ اللہ جتنی ترقی دے دے، جتنی اللہ عہدے عطا فرما دے، لیکن ماں باپ کے سامنے نیوی نظریں رکھ کے رہیو۔ کبھی پیسے کی دھوس پر ماں باپ کے سامنے یوں نہ کریو، ورنہ اللہ گردن توڑنے میں دیر نہیں کرے گا۔ بڑے بڑے کو سری اللہ نے مروڑ کے رکھ دیے۔ ماں باپ کو آنکھ کے اشارے سے یوں بھی کرنے کی اجازت نہیں، ہر کام کر، غلطی ہو گئی معاف کر دوں گا، دو چیزوں پہ پکڑوں گا، معافی کی گنجائش کوئی نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جہاں مرضی کھاک ببل ڈھونڈ میرے، لیکن خبردار خبردار میرے آگے جھکنا نہ چھوڑنا، میرے ساتھ کوئی شریکہ برداشت نہ کرنا۔ ایک عورت سوکڑ برداشت نہیں کرتی، ایک مرد اپنی عورت میں دوسرا مرد برداشت نہیں کرتا، میں اللہ اپنے کائنات میں شریکہ کیسے برداشت کروں گا؟ خبردار، میں اکیلا ہی تھا، اکیلا ہی ہوں، اکیلا رہوں گا، کیونکہ میں نے قرآن میں کہہ دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ، کوئی نبی بھی فرمائے نہیں۔ مکے کے کافر آئے، اور یہ کیوں؟ ہم تو ایک برادری ہے، ایک خاندان ہے، داد کے نان کے سب کے برابر ہیں۔ آپ نے فرمایا مطلب بتاؤ کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے ذرا ہمارے بت باڑے میں آئیو۔ کیا کروں؟ کہا ہم نہیں کہتے سجدے کر، ہم نہیں کہتے انہیں پوج، ہم نہیں کہتے سینے سے لگا، ہم نہیں کہتے کہ ان کو کھانا پینا دے، ہم نہیں کہتے ان کے آگے نذرانے رکھ۔ کیا کروں؟ کہ بس ہمارے بتوں کے آگے کھڑے ہو کے فوٹو کھنچوا لے، تاکہ دنیا کو بتلاویں گے محمد کا رب بھی، ہمارا محمد کا رب ایک ہے۔ کس کے آگے؟ اللہ اکبر۔ یہ جو لات مناتے ہیں، یہ عزا بولے، یہاں کے کھڑا ہو جا اور کہہ دے کہ اللہ اکبر، ہاتھ بھی نہ لگا، بس پاس ہی کھڑا ہو جا، ایک دفعہ سارے مکے والوں کو دکھا دے، ہماری برادری کو دکھا دے، تو ہمارے خداؤں کی مخالفت چھوڑ دے، ہم تیرے خدا کی مخالفت چھوڑ دیں گے۔ ابھی نبی نے ہاں نانی کی، ہوٹ نہیں لے، اللہ کا قرآن آیا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ اے میرا نبی، خبردار، میرے ہوتے ہوئے میرے غیر کے پاس تجھے
تجھے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. اگر اپنی مرضی سے چلا گیا تو تاج نبوت جو تیرے سر پہ ہم نے رکھا تجھے واپس کرنا پڑے گا. اللہ سبحان اللہ سبحان. میں تاج نبوت اتارنے میں دیر نہیں کروں گا. اگر تم میلہ ہی دیکھنے چلا گیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور ان سے کہہ دے میری طرف اللہ کی وحی آئی جو میرے سے پہلے بھی نبیوں پر آئی. اگر وحی کے بعد لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرا نبی اگر حقیقت آنے کے بعد بھی آپ ان کا ساتھ دیں گے تو تیرا میرا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا. دفع کر مانتے مانے نہیں مانتے نہ مانے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. مانے نہ مانے دفع ہو. تیرا کام ڈرانا ہے, تیرا کام خوشخبری دینا ہے. اگر سارے جہنم میں چلے گئے محمد میں تیرے سے سوال نہیں کروں گا. ان کی رگ رگ میں شرک بھر چکا. رگ رگ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے یہ غلط کر رہے ہیں. اس حقیقت کو اتنا پہچانتے ہیں جتنا اپنے سگے بالکوں کو پہچانتے ہیں, لیکن پھر بھی نہیں مانتے. فکر ہی نہیں ان کی حالت کے اوپر چھوڑ دے. وَلَن تَرْغَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے میرا نبی اللہ اگر جٹ کی زبان میں سادہ زبان میں ترجمہ, اے میرا نبی تو ان کی گودی میں بھی معاذ اللہ جا کے بیٹھ جا پھر بھی تیری بات یہ نہیں مانیں گے. نہ فکر دے انہیں. مکے کے کافر آ گئے بزرگوں اور آ کے کیا کہنے لگے, ہم تجھے مانیں گے لیکن کچھ ہماری شرطیں ہیں. کلمے پہ بھی کوئی شرط ہوا کرتی ہے. خدا کی توحید کا پرچار کرنے میں, نبی کو نبی ماننے میں. وہ لوگوں ہمارا نبی تو اللہ نے اتنا اعلیٰ اتنی روشن دلیلوں والا بنایا. کوئی آ کے کہ عبدالحنان جی اپنے نبی کی نبوت کی دلیل دو تب میں مانوں گا. فرمایا نبی کی نبوت پر دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. اگر کوئی آدمی یوں کہہ دے مرزا قادیانی کنجر دلہ بے ایمان حرامی, کوئی آدمی یوں کہہ دے اگر وہ نبی کیوں نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم انسان پھر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حضور کے ہوتے بھی کسی نبی کی ضرورت ہے. جب ایک باپ کے ہوتے ہوئے دنیا کے میں بھی تیرا باپ ہوں تیری غیرت برداشت نہیں کرتی, آمنہ کے لال کے ہوتے ہوئے دوسرے لال کو کیسے برداشت کر سکتا ہے. اللہ ہمارا اللہ بھی سچا, ہمارا نبی محمد الرسول اللہ بھی سچا. ایمان کی گرمی کے ساتھ ذرا ہاتھ بلند کر کے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ. تاج و تخت ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میں نے ہاتھ کھڑے کروائے, ذرا ہاتھ کھڑے کر کے کہیو تاجدار ختم نبوت. میں نے اس لیے آپ کے ہاتھ ذرا کھڑے رکھنا, اس لیے آپ کے ہاتھ کھڑے کروائے. اللہ جنہوں نے تیرے نبوت کی گواہی, نبی کی نبوت کی گواہی دے دی, اللہ ان کے دائیں ہاتھ کے اندر قیامت کے دن حوض کوثر نصیب فرما دینا. بلکہ دعا کرو قبر سے جب قیامت کے دن اٹھیں فرشتے کے کون ہو کہاں سے آئے ہو, بس ہماری زبان پر ایک ہی جملہ ہو. جب فرشتے کے کون ہو تو ہماری زبان سے نکلے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. کیا اپنے بچوں کو اول فول سکھا رہے ہو, سمجھا رہے ہو؟ نبی کی نعتیں سناؤ, دادا پوتوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھے, باپ بیٹوں کے سامنے, ماں بیٹی کے سامنے بیٹھ کے نبی کی نعتیں پڑھے. کہاں چلے گئے یہ چراغ, سارے کے سارے مدھم ہو گئے. شام کو جلدی گھر آ گئے, ابو جی نے سب کو بٹھا لیا, میرے بچے آج میں یہ ریڈیو پہ نعت سن کے آیا, ذرا نعت سننے. باپ سنائے بیٹے سبحان اللہ کہیں رب اکبر کی قسم ہے یہ گھر یہ گھر یہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکنے لگ جائے گا جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. خبردار جو مرضی کر معاف کر دوں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اے میں معاف کوئی نہیں کرنا, میری توحید میں چھید کرے, میری توحید والے دروازے میں کوئی کیل گاڑ دے گا برداشت نہیں کروں گا.
اللہ سائیاں وعدہ کرتا ہوں تو رب ہے، رب رہے گا، تیرے علاوہ نہ کسی کو مانوں گا، نہ ماننا ہے نہ مانوں گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ دوسری شک جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، اس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ پہلا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ذرا خبردار، ذرا سوچ کے قدم رکھیو، ماں باپ کے مقابلے میں بیوی کو نہ لے کے آئیو، ماں باپ کے مقابلے میں یار کو نہ لے کے آئیو۔ کملی والے رحمت شاہ والے سوال کر رہے ہیں، اماں بڈھی ہو گئی، اب میری امی کو جو بات کرے وہ امی کو یاد نہیں رہتی، بات کر کے بھول جاتی ہے، کہتی ببو منٹوں کا ہی کوئی نہیں، ابے کو روٹی کھا کے بھول جاتی ہے، پیشاب کر کے ابو آیا بھول جاتا ہے، کپڑے صبح بدلے بھول جاتا ہے۔ کملی والے جب ماں باپ کی حالت ہو جائے، بیوی سچ گئے اور ماں باپ کے نہیں کوئی نہیں کیا، حالانکہ ماں باپ نے کیا، تو کملی والے بتاؤ کس کی وکالت کروں، بیوی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ یا ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ؟ فرمایا نا، اس جوان کے سامنے بڈھوں کو نہ جھکانا، اگر تیرے ماں باپ غلط بھی گئے تو جا کے ماں باپ کی طرفداری کرنا، اپنے ماں باپ کی عزت کو برقرار رکھنا۔ کمرے میں جا کے بے شک معافی مانگ لیے، ہاتھ جوڑ لیے کہ خدا کی بندی، یہ چٹی داڑھی والے کو میں جھکاتا ہوا اچھا لگتا ہوں، میں ماں کو چپ کراتا اچھا لگتا ہوں، تجھے بھی پتا مجھے بھی پتا اماں بھول جاتی ہے، مجھے پتا ابا کی یادداشت کمزور ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اگر میں تیرے سامنے ماں باپ کو جھکاتا تو روزے والا بھی روٹ جاتا، عرص والا بھی منہ موڑ لیتا۔ گئے ماں باپ گھر سے، یوں چلے گئے جیسے تیر کمال سے چلا جاتا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پاؤ نہ سکو گے۔ یہ جو کلیاں تھی نکی نکی سی، یہ پپو، یہ انور، یہ بشیر، یہ مشتاق، یہ ثناء اللہ، یہ ساری کلیاں تھی۔ جب یوں کر کے ابا بدھی پڑی تھی، ابا یوں کر کے پڑا تھا، یہ پاس کھڑے ہو کے کہتے ابو ابو ابو، تو کیا کہہ رہا تھا؟ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، فصلوں کو پانی سے سراب کیا جاتا ہے، کھاد سے سراب کیا جاتا ہے، میری اولاد میں نے تمہیں اپنے خون کے قطرے بیچ بیچ کے جوان کیا ہے، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی، تمہیں یاد آؤں گا، رو رو کے دکھاؤ گے، میں تمہیں نظر کوئی نہیں آؤں گا، چھپ جاؤں گا۔ بچے آپس میں لکن مٹی کھیلتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اگر نہ تلاش کرنے پائے تو آکے کہتے ہیں ٹیلو، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو فرمایا میں ایسا چھپوں گا، ٹیلو کرتا پھرے گا، کہیں نظر نہیں آؤں گا، میری قبر پر آ کے سر پھٹے گا، مارے گا، میں پھر بھی باہر نہیں نکلوں گا، اور میں کہوں گا میں 70 سال گزار کے گیا، وہ بیٹے جب وہاں تو میرے کمرے میں نہیں آتا تھا، آج میری قبر پر کیا لینے کے لیے آیا؟ کفن کی تین چادروں کے اندر، تین کپڑوں کے اندر کتنے دکھڑوں کے پہاڑ لے کے گیا، وہ سبزی منڈی کی پھیریاں، وہ رحمت شاہ سے شہر کے اندر دھند میں جانا، وہ گرمی میں ریڑی لگانا، سارے کے سارے بجلی کا بل آ گیا۔ کبھی اس نے یوں نہیں کہا بیٹے پنکھے بند کر کے سویا کر، بلکہ دوسرا پنکھے کا رخ بھی تیری طرف موڑ دیا۔ اس 15,000 کے بل کے پیچھے بتا تیرے باپ کو کتنے جوتے گھسانے پڑے ہیں، تب جا کے تیرے گھر کے اندر پنکھا جلا، 2 کلو دھوپ کے اندر اس کا خون سڑ گیا، تب گھر کے اندر جا کے بلب جلا۔ آج کہتے ہیں آٹا مہنگا ہو گیا، پیاز مہنگا ہو گیا، اس سے زیادہ درد تیرے ماں باپ کو ہے۔ اپنے باپ سے پوچھو سبزی کا تھیلا جسے ٹھڈا مار کے کہتا ہے یہی پکا رکھا ہے میں نے کوئی نہیں کھانی، اپنے باپ سے پوچھ اس سبزی کے تھیلے کو حاصل کرنے میں تجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، کتنی جی حضوریاں کرنی پڑی، کتنوں کو جھک جھک کے سلام کرنا پڑا، لے جو تھیلی پاکے کی حال ہے گھر چھڑاؤ جی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پوچھ تو صحیح جو ہوٹلوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، یقین جانو کوئی بزرگ کوئی ہوٹل کے اوپر میز صاف کرتا، چائے کی پیالی پکڑاتا نظر آتا ہے، کلے جموں کو آ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ بھی کسی گھر کا چراغ تھا، پتہ نہیں اس کی ماں نے اسے کتنے پاؤ جتن سے پالا ہوگا، پتہ نہیں اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے کتنا یہ سیرے کرتا ہوگا۔ آج پتہ نہیں قدرت نے دہلیز پہ لا کے کھڑا کر دیا، 4 بچوں کے باپ ہوٹلوں پہ برتن دھوتے نظر آ رہے ہیں۔
मरना कोई नहीं। ये तो उम्र माँ बाप के घर के अंदर इज्जत के साथ बैठने की है, ये रोडों पर धक्के खाने की थोड़ी है। ये लाठी लेके गली के अंदर घूम रहा है, कोई मोटरसाइकिल वाला टी पी से डरा के जा रहा है, नाक की नली गिर रही है, इसके पास कपड़ा कोई नहीं, उठू चढ़ रहा है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं, बुढ़ा है खुदा की कसम सहारा देने वाला कोई नहीं। इनके दरवाजे सीने के अरमानों के घर खटखटा के दे, हर घर से हर दरवाजे के बजाने के बाद एक ही आवाज आएगी कि पुत्र ले गए नोवा दिया ले गए होर, पुत्र ले गए नोवा दिया ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवे बैठे जीवे बैठे चोर। अब किसी वक्त भी मस्जिद में ऐलान होगा अल्लाह अकबर, इतनी सितम ज़रीफ़ी कि मुझे घर की चरपाई भी देने को तैयार कोई नहीं होगा। वो बच्ची पड़ी होगी लाओ लाओ, इतनी बेवफाई तो ना करो, मेरा जनाजा उठने से पहले तुमने मेरी मंजी भी छीन ली। जरूरी है कि इसी जनाजे की चरपाई पे जनाजा जाए, बाप के लिए नवी चरपाई क्यों नहीं लेके आता? जरूरी है ये कलबे वाली चादर जो चंदे से भाग भाग गली गई, घर के कंबल में बाप को लपेट के क्यों नहीं जाता? फिर वो कंबल लाकर अपने सराने रख ले। खुदा की कसम रात को वो कंबल लेट के ले ऊपर लेके सो जाया कर, तुझे क्या पता तेरे करतूत तो पे लानत बरस रही है, तेरे बाप के ओढ़े हुए कंबल पर खुदा उसकी बरकत से तेरे पे रहमतें बरसा रहा। बाप जिस कपड़ों में मरा ना काटो कपड़े, चार भाई मिल के आहिस्ता आहिस्ता कपड़े उतारो, फिर खुदा की कसम उसे साबुन से सरफ से धो के पाक कर लो। वो कपड़े पहन के नमाज पढ़ा कर मस्जिद के मौलवी को ख़त्म के ऊपर नमाज जोड़ा देंगे, इतना फ़ायदा नहीं होगा जितने बाप के उतरे हुए कपड़े बेटा पहन के खुदा को रो के दिखाएगा। रब अकबर की कसम बाप की झोली ये फैलाएगा, अर्श वाला अपनी रहमतों को उतारने में देर नहीं करेगा। क्या पता तेरे बाप ने अल्लाह अकबर रात के किस पहर के अंदर इस कुर्ता पहन कर इस झग्गे में खुदा को रो के दिखाया हो, उसके अरमानों का आंसू निकला, उसने अपने पल्लू से यूं करके साफ कर लिया। क्या पता अल्लाह ने इस दामन को दामन के ऊपर जन्नत के मकान का वादा लिख दिया। अल्लाह अकबर। फकीरो खुदा की कसम बाप पर मैं कुछ कहकर दुआ करवा दो, आप यकीन करो मेरे वीरो, नहीं यकीन आता अब भी मेरा बैग देख लो, मैंने अपनी माँ की कब्र की मिट्टी अपने बैग में रखी हुई है, 3 चीज़ें मेरी अम्मी की मेरे पास हैं। यकीन जानो मैं बता के कौन सा चौधरी बन जाऊँगा, मैं बता के कौन सा तुम्हारा पीर बन जाऊँगा, या कौन सी इज्जत बढ़ जाएगी। मेरे प्यारों खुदा की कसम 3 चीज़ें मेरी माँ की मेरे पास है, मेरी माँ की लैलन की जुत्ती मेरे पास है, मेरी अम्मी का जय नमाज मेरे पास है, मेरी अम्मी के हाथ की तस्बीह मेरे पास है। जब कोई मेरी कश्ती भंवर के अंदर फंस जाती है, मैं चीज़ों को झोली में बैठ कर अल्लाह को दिखा के रोके दिखाता हूँ। रब अकबर की कसम मेरी आँख फलकने से पहले अल्लाह मेरे कामों को बना देता। टोपी संभाल के रख बाप की जर्सी सर्दी में पहने कर, सारी चीज़ें मौलवी को, लोई भी मौलवी को दे दी, बिस्तरे भी मौलवी को दे दिए, मज्जा भी मौलवी को दे दिया, हर चीज़ में। घर क्यों नहीं देता मौलवी को, ये भी दे दे, ये भी तो बाप छोड़ के गया, रकबा क्यों नहीं देता, मिठा मिठा हप करके बैठा हुआ है। ये कपड़े खुद पहन, बेटी को कहे ये अब्बू की लोई थी, ये सुराखों वाली जो तूने पिछले साल या तुरप्पा लगा के दिया था, ये मेरी बच्ची ये दुपट्टा ये चादर ओढ़ के खुदा को रो के दिखाएगी, सजदे में ये जाएगी, सुभान रब्बिल आला ये कहेगी, अल्लाह इसकी बाप की कब्र को जन्नत का बाग बनाने में देर नहीं करेगा। 10 मुहर्रम को गए, क्या करतूत करके आए, नाराज ना होइए मेरे प्यारो। 10 मुहर्रम को गए, क्या करके आए, कसी लेके गए, फवड़ा लेके गए, 2 दाबड़े डाल के मिट्टी के कब्र पे आ गए। जब पहला दाबड़ा मिट्टी के में गिरा तेरी माँ ने यूं करके धचका खाया, जब दूसरा दाबड़ा गिरा कह लगे और रफीक ओ यूब अनवर अशरफ खुदा के वास्ते क्या करके जा रहा है, ये तो पहले मेरी कब्र पे थोड़ी पड़ी थी और फेंक के चला गया। और मेरे बच्चे काश 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 हाथ में तस्बीह लेके आता, घर से वुजू करके आता, हर दाने पर सुभान अल्लाह पढ़ता, हर दाने पे दुरूद शरीफ पढ़ता,
میرے بچے میری قبر کے پاس آ کر کھڑا ہوتا، ادھر تیری تسبیح کا دانہ مکمل ہوتا۔ اللہ اکبر، تیرے کھڑے ہونے کی وجہ سے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ یہ تو پہلے میری قبر پہ پڑی ہوئی ہے، کاش گھر سے نکلتا تسبیح کے دانے پہ کل اللہ پڑھتا تھا، ضروری نہیں 10 مرتبہ، ضروری نہیں 20 مرتبہ، 3 ہی مرتبہ وہاں سے لے کے قبرستان تک پڑھتا۔ اور میرے بچے تو نیت کرتا یا نہ کرتا، ایک قرآن پاک کا ثواب تیری 3 مرتبہ کل اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ میری قبر کے اندر اتار دیتا۔ بھائی مشتاق اپنے گھر والوں سے کہہ دے، او عثمان اپنے دادکوں سے کہہ دے، خدا کے واسطے امی کو صرف آج یاد نہیں کرنا، 10 دن یاد نہیں کرنا، 40ویں تک یاد نہیں کرنا، بلکہ سارا سال یاد کرنا ہے۔ صبح اٹھے، نماز پڑھے، قرآن پاک کھول کے بیٹھ گئے، بے شک 2 آیتیں پڑھی اور ہاتھ اٹھا دی، اللہ ثواب ماں کی قبر میں بھیج دے، اللہ ثواب ماں کی قبر میں بھیج دے، رب اکبر کی قسم تو سعودیہ میں بیٹھ کے ثواب بھیج دے۔ ہم احسال کے بھی قائل ہیں، ہم ثواب کے بھی قائل ہیں۔ نیکی آپ نے کی، آپ کو ثواب مل گیا، نیکی آپ کے بیٹے نے کی، آپ کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، احسان آپ تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ کے واسطے اور میرے پیارو، جس طرح تمہارے ماں باپ تمہارے لیے خیال کر کے گئے، مکان بنا کے گئے، دکان بنا کے گئے، آپ بھی تو ان کا خیال کرو، ناشتہ بعد میں کیا کرو، چائے بعد میں پیا کرو، حکے کی سڑکیاں بعد میں لگایا کرو، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ماں باپ کو بخش دیا کرو۔ اللہ اکبر، یقین جانو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اور میرے عزیزوں، جنازے اٹھاؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قبرستان لے کے جاؤ، پوتے دوتے کو لے کے جاؤ، کہ بھائیو کیا ہے یہ، کیا ڈیری ہے، کہ بیٹے تیرے دادے کی قبر ہے، ابو کیا کروں، کہ بیٹے ذرا توتری زبان سے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوتا باپ کی قبر پہ، دادے کی قبر پہ کہے گا بسم اللہ الرحمن، اللہ کو اس کا توتلا پت اتنا پسند آئے گا، فرشتوں ساری زندگی کے گناہوں کے عذابوں کو ہٹا دو، اس کا پوتا میری قبر پہ بیٹھ کے مجھے رحمان رحیم کہہ رہے ہیں، میں اس کے دادے کو عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ بس یہ میری دکان کے اندر سامان تھا جو میں نے آپ کے آگے رکھ دیا، تمہاری مرضی ہے، میں تمہارے سے بڑی کم حیثیت کا ہوں، فقیر سا ہوں، اتنا میرے پاس پیسے میں بھی کوئی نہیں، عزت بھی تمہاری میری عزت سے زیادہ ہے، شہرت بھی زیادہ، قربہ برادری زیادہ، میں تو ایک دکان والوں کے سامنے، شو روم والوں کے سامنے ایک ریڑھی لے کے کھڑا تھا، اگر میرا سودا تمہیں پسند آ جائے تو اس جھولیوں میں بھر بھر کے بغیر پیسوں کے لے جاؤ، اور اس سودے کو اپنے گھر میں سجاؤ، اپنی زندگیوں میں سجاؤ، خدا کی قسم موت کے بعد بھی دعائیں دو گے کہ عبدالحنان اچھا سودا بھیج کے گیا ہے، باقی یہ دنیا ہے دھوکہ ہی دھوکہ، کچھ نہیں رکھا ہو رہے ہیں۔ یہ سونڈ والا بھائی پاس بیٹھے، میں کو یار یہ بیکار ہے، کہتا مولوی صاحب تجھے تقریر کرنی نہیں آتی، تیرا گلا خراب ہے، یہ سونڈ میرا کارآمد ہے، میں کوئی انتظامیہ کو فنوس خراب ہے، کہ نہیں مولوی صاحب امپورٹڈ ہے، پنکھا خراب ہے امپورٹڈ ہے، جوتا پیر میں پہن رکھا ہے، میں کوئی نہیں یار جوتا خراب ہے، نہیں مولوی صاحب آپ نے کبھی پہننا تو آپ کو پتا ہوگا لیدر کا۔ ہر چیز بڑھانے والا اپنی چیز کی تعریف کرتا ہے، دنیا اللہ نے بنائی، زمین آسمان اللہ نے بنائے، یہ درخت شجر اللہ نے بنائے، لیکن اس کی اللہ نے تعریف ہی کوئی نہیں کی، فرمایا اس کے بارے میں گمان رکھنا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے بندہ پیدا تو میں نے کی لیکن سارا دھوکے کا گھر ہے، خبردار اس دھوکے کے گھر میں آ کر اپنے اصلی گھر کو نہ بھول جانا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس لیے قرآن کہتا ہے، قرآن نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ذَاهِبُونَ نہیں کہا کہ چلا گیا نہیں، راجعون لوٹ کے آ گیا، سب جو جنت سے آئے تھے جنت کے اندر واپس چلے گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے جنت سے بابا آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا اور فرمایا تھا اب جنت میں واپس آنے کی جگہ اعمال ہے، اے آدم اپنے بندوں، میرے بندوں سے اپنی امت کو کہہ دے اللہ کی پہچان کرے، وقت کے نبی کی تابعداری کرے، جا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابا آدم کا انتقال ہو رہا ہے، ابا جان دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، بیٹا شیش وصا بہا، ابراہیم نے بھی یہ نصیحت کی تھی، باپ آدم نے یہ نصیحت کی تھی، اے میرے بچوں ہمارے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہنے لگے ابا جس رب کی تم عبادت کرتے ہو اسی رب کی عبادت کریں گے۔ شیش علیہ السلام، شیش علیہ السلام، شیش علیہ السلام، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیش علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے وصیت کی، اے بیٹا تیری کشتی جب گھوڑے
जाए और तेरी नाव को किनारा न मिले तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर हाथ उठा लिया कर, दुरूद शरीफ पढ़ के हाथ उठा लिया कर, अल्लाह तेरी कश्ती भंवर से निकाल देगा। कब अब्बू मोहम्मद कौन है? कब बेटे मैंने देखा कोई नहीं, मुझे पता भी कोई नहीं, लेकिन जब मैं जन्नत के अंदर था हर दरख्त के पत्ते पे नाम मोहम्मद था और इसके माथे पर भी लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर। जन्नत की नहरों के किनारों पर भी लिखा था मोहम्मद, अल्लाहु अकबर। हुरों के माथे पर भी लिखा था मोहम्मद, जन्नत के गिलबानों पे लिखा था मोहम्मद। मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे देखा, मुझे मोहम्मद के अलावा कोई नजर नहीं आया। मैंने कहा वाह मोहम्मद शान वाला। अल्लाह ने फरमाया गुनाहगारों के लिए मोहम्मद काम वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिरी बात कह के दुआ की तरफ आ जाओ। अल्लाह तुम्हारी हयाती उम्र बरकत अता फरमाए। कौन? हमारा प्यारा नबी। पता है हमारे प्यारे नबी को हमारे से कितना प्यार है। एक दिन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ़ लाए। हमारी अम्मी जान ने देखा आज नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। हमारी अम्मा ने देखा आज मोहम्मद का चेहरा खिला खिला हुआ है। अम्मा जान हुजूर के आगे झोली फैला के खड़ी हो गई। आपने फरमाया आयशा क्या बात है, मुझे बाहर जाने दे, लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अम्मा कहने लगी कमली वाले कौन सा ऐसा वक्त होता है जब लोग आपका इंतज़ार नहीं करते? फरमाया आयशा बता रोकने की वजह क्या है? कहा कमली वाले आज बड़े खुश मूड में हो। मैं झोली फैला के खड़ी हो गई। आयशा बता क्या मांगती है? अम्मा कहती मेरे पास औलाद नहीं, अल्लाह से औलाद लेके दे दे। मेरे पास कच्चा हुजरा है, मुझे पक्का मकान लेके दे दे। वाह आयशा कितनी ज़ानत वाली, अपने बाप की बात पर अमल किया। कहने लगी मेरे अबू बकर ने कहा था, अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, यार मज़ार ने कहा था जब रहमत वाले नबी को मुस्कुराता देखे तो झोली फैलाकर अपने लिए और मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करवा लेना। आपने फरमाया आयशा बस इतनी बात है? कजी फिर आयशा ज़रा तो आमील कहियो मैं दुआ करूँगा। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह आयशा और आयशा के बाप अबू बकर की मग़फ़िरत फरमा दे। अम्मा कहती दुआ सुन के मेरी कोख निकल गई। फिर दूसरा फरमाया अल्लाह आयशा और आयशा के बाप अबू बकर को अल्लाह क़यामत के दिन का हिसाब आसान फरमा दे। अम्मा कहती मेरी रोनी आ गई, मेरे आंसू बाहर निकलने लग गए। तीसरी हुजूर ने दुआ फरमाई अल्लाह क़यामत के दिन आयशा और आयशा के अब्बू को बगैर हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा दे। अम्मा कहती जब दूसरी दुआ की मेरे से संभाली ना गई, मैं बिछ गई, मैं लिट गई और रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया। फरमाया आयशा क्यों रोई? का तुझे पता नहीं सारे नबियों के सरदार के हाथ उठे हुए इस झोली पर खुदा के फरिश्ते रहमतें लेके आ रहे हैं। मुझे मेरे नसीब में पेनाज है आज आपने मेरे लिए तीन, मेरे अब्बू के लिए तीन दुआएं फरमाई। हुजूर पलटे आयशा काश बेशा वालों को कोई बता दे, समुद्री वालों को कोई बता दे, काश फैसलाबाद वालों को, पीर महल रजाने वालों को कोई बता दे जो दुआ मैंने तुझे एक मरतबा दी रोज़ाना झोली फैला के मैं अपनी उम्मत के लिए वो दुआ 2 मरतबा करता। क्यों हो रही बगावत? क्यों दाढ़ियों पे उसरे? क्यों अज़ान सुन के मेरे अजीज़ों लेफनी लेके लेट जाते हो? क्यों अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं करते? आज सारे तौबा करो, सच्चे हुजूर के ग़ुलाम बनेंगे, चेहरे से भी बनेंगे, किरदार से भी बनेंगे, हाथ से भी बनेंगे, ज़ुबान से बनेंगे। फिर नारा सजेगा कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो न इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। करो 5 वक़्त की नमाज की नियत इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, मरते दम तक पढ़ेंगे, आखिरी वक़्त की आखिरी नमाज भी मस्जिद में आके पढ़ेंगे।